بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، زندگی عجیب شے ہے، جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی فاصلے پر چلی جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے جستجو نہ کی جائے وہی جھولی میں آن گرتی ہے۔ میں نے سیاہ، خاموش، تنہا اور بے چین راتوں میں اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ پایا، اور یہ بات میرے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، اور واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اپنے چاہنے والوں کی لمبی قطار کو چھوڑ کر ہم صرف اس ایک شخص کے پاس ذلیل ہونے چلے جاتے ہیں جسے ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اگر آپ اللہ سے وابستہ ہو جائیں، چاہے چند ساعتوں کے لیے ہی، تو آپ کے اندر اس قدر طاقت آ جائے گی کہ وہ آپ کے کئی سو سال نکال سکتی ہے۔ جب قرآن پاک کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، تو امید کبھی نہ چھوڑنا، کمزور وقت ہے، اللہ نہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، تین چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے: دولت، عورت اور جائیداد۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال اور کام کو نہیں جان سکتا۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ رب بہترین سے نواز تو دیتا ہے، لیکن بدترین سے گزرے ہوئے کا قرب کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہی قرب جس سے جان جاتی ہے، دم گھٹتا ہے، درد بہتا ہے، روح تڑپتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش نہیں رہا جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم ان سے خفا ہیں۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا، پینا، سونا، سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا، یہی اصل زندگی ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور سنائی نہ دے، تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔